بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی بنیاد در حقیقت بنگالی دانشوروں نے رکھی تھی، اور یہی تحریک پھر آگے چل کر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا قیام کا جو ہے نا وہ سبب بنی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو موجودہ تعلقات، آج دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے کئی میدانوں میں کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیسیکلی اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد الزمان صاحب کو جاتا ہے، اور ان بنگالی دانشوروں کو جاتا ہے جنہوں نے اس تحریک کو چلانے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور وہ خواب دیکھا جو 1947 میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا سبب بنی۔ بیسیکلی یہ وہی دانشور تھے جنہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک عام سکھ جم میں سردار سلیم اللہ صاحب کے گھر میں یہ خواب دیکھا، اور پھر مل کر جدوجہد شروع کی اور مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے جو ہے نا کوشش کی، تحریکیں چلائیں، اور اس کے بعد آخرکار وہ کامیاب ہوئی، اور 1947 میں جو ہے نا وہ پاکستان وجود میں آیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد انفارچونیٹلی 1971 کے اندر کچھ حالات ایسے بنے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہوا، اور دونوں ممالک کے درمیان میں ایک جدائی آ گئی۔ لیکن اس جدائی کے باوجود بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو وہ محبت، جو وہ مسلمانوں کا جذبہ اور علیحدہ ریاست کے قیام کا جذبہ جو تھا وہ موجود تھا۔ مختلف نشیب و فراز کے باوجود ان دونوں قوموں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف یا ایسی کوئی تحریک نہیں چلائی، کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، اور وہ محبت جو ہے وہ عرصہ دراز تک ایک دوسری قوموں کے ساتھ قائم رہی۔ اب یہ جو تعلق اور یہ رشتہ تھا یہ کوئی سیاسی نہیں تھا، بلکہ ایک سماجی بھی تھا اور ایک کلچرل بھی تھا، ثقافتی بھی تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ان تمام نشیب و فراز کے باوجود وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ قدر، وہ رسپیکٹ، وہ قائد اعظم کا خواب، وہ دوستی کا حق، وہ بھائی چارہ وہ قائم رہا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ سپٹمبر 2023 کے اندر جو ہے نا ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اسی جگہ کے اوپر جہاں سے یہ خواب دیکھا گیا تھا اور یہ تحریک کا آغاز ہوا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، ایک سیمینار ہوتی ہے جس میں قائد اعظم کی برسی منائی جاتی ہے، اور قائد اعظم کو ایک بھرپور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ پھر دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر شاہد الزمان صاحب ہیں جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنی خواہشات کا بھرپور اظہار کیا، جس میں اس کی ملٹری، سول بیوروکریسی اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی دانشور تھے وہ اس کانفرنس میں، اس سیمینار میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ برملا یہ اظہار کیا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ایک کلوز اور دفاعی اقتصادی تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو دا انڈیا پاکستان کو وہ جو ہے نا وہ پریفر کرے گا اپنی ریلیشن سے بڑھانے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے اس کو دونوں طرف سے بہت زیادہ سراہا گیا، اور دونوں قوموں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ دونوں ممالک کے جو عوام کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، بھائی چارے کا جذبہ تھا وہ دوبارہ ابھر آیا۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے ونس اگین خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام دانشوروں کو بنگال کے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد الزمان صاحب کو، جنہوں نے اس محبت کے چنگاری کو دوبارہ اٹھایا اور اس جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کوششوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ دس آل کریڈٹ گوز ٹو ہم، اینڈ تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ بڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے اندر جب کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف اور وہاں کے ڈاکٹر یونس صاحب جو ہیں، ان کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی جو ہے نا وہ موو کرتے ہیں۔ اور آپ نے پھر یہ دیکھا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑھتا گیا، اور یہ تعلقات آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 15-16 سال کے بعد جو ہے نا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ایک سمندری ٹریڈ کا راستہ تھا وہ اوپن ہوا، بندرگاہیں کھلی، اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کا شپ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں داخل ہوا۔ تو یہ دفاعی جو ہے نا وہ تھا، اور تجارتی جو تھا اس پہ کافی سراہا گیا، اور وہاں کے تاجروں نے بھی اس کو بہت سراہا گیا، کیونکہ پاکستان سے بنگلہ دیش میں جو سمندر کے ذریعے تجارت ہے وہ بہت شارٹ بھی پڑتی ہے، اور دوسرا ان کو
چیزیں جو ہے نا وہ شارٹلی پہنچ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ دبئی سے یا دوسری جگہ سے منگوائیں. تو یہ جو ڈاکٹر شاہد صاحب نے ایک خیالات کا اظہار کیا تھا اور کوششیں کی تھیں، وہ آگے بڑھتے بڑھتے دونوں ممالک کی طرف تعاون جو ہے نا وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور تمام نشیب و فراز کو بلا کر اسی بیس بنیاد بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دونوں اقوام کے اندر کوئی ایسی نفرت کی چنگاری کہیں پہ بھی موجود نہیں تھی. اور حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ جو ہے نا وہ تعلقات کو بحال کیے، اور دونوں طرف سے جو عوام ہے ان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ بھی بڑی تیزی تری آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح بڑھ رہی ہے. سو یہ تعلقات آگے بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ اس وقت پوری دنیا کی میڈیا میں، اور خصوصاً ہمارے جو انڈین ہے، ہمارے بھارت ممالک ہیں، اس میں تو ایک چیخ و پکار شروع ہے اور ایک ماتم کا سما ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ چل رہا ہے کہ جی پاکستان کی جو جوائنٹ اسٹاف آف چیف آف اسٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد صاحب، وہ ان کا پلان ہو گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اور کافی جنرل جو ہے نا پاکستان آرمی کے بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ ان کو ٹریننگ دیں گے، بنگلہ دیش کی آرمی کو ٹریننگ دیں گے، پاکستان آرمی ان کو ٹرین کرے گی. یہ ساری جو موومنٹس ہو رہی ہیں اس خطہ کے اندر بہت بڑی چینج آ رہی ہے اسٹریٹجیکلی بھی اور اکنامکلی بھی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انڈین میڈیا اس وقت بھرپور طریقے سے چیخو پکار میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہو تو بہت کچھ گیا ہے، کیونکہ اس خطہ کے اندر اب چین، پاکستان، رشیا، اور جو یہ پورا ایک ٹرائنگل اور ایک بن رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش نے بھی اپنے خواہش کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات بحال ہوئے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی امپیکٹ تو پڑتا ہے یہاں پہ پاور بیلنسنگ کی بھی. انڈیا میں اس وقت بہت جو ہے نا زیادہ چیخو پکار اگر آپ سنیں ان کی میڈیا کو تو بس صرف بنگلہ دیش یہ کہ جی ہم نے تو ان کے ساتھ بڑی نیکیاں کی، ہم نے تو ان کو آزاد کروایا، پاکستان نے اتنے ظلم کیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن ابھی وہ دوبارہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بھئی اگر آپ نے پاکستان نے اتنا ظلم کیا اور آپ نے اتنی ہی نیکیاں ان کے ساتھ کی، تو پچھلے 53 سالوں میں پھر آپ نے ان کے دلوں میں محبت کیوں نہیں پیدا کی؟ آپ سے وہ ایک حسینہ واجد کی حکومت جانے کی دیر تھی جو اس نے ڈنڈے کے زور پہ چلائی، ڈکٹیٹرشپ کے زور پہ چلائی. تو اس کے بعد اگر آپ نے اتنی ہی ان کی خدمت کی اور اتنے ہی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اتنے ہی اس عوام کا خیال کیا، تو 53 سالوں میں آپ اپنے آپ کو ایگزسٹ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ تو آپ اپنے گریبان میں دیکھیں نا، پاکستان کے ساتھ تو ان کا ایک اچھا تعلق تھا، اور یہ بنگالی قوم نے اور بنگالی دانشوروں نے اور ان کی عوام نے یہ پروف کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ جو کچھ بھی 71 میں ہوا تھا یہ ایک عالمی سازش تھی، اس میں پاکستان نے کوئی ظلم نہیں کیا اور پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا. تو بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ایک دفاعی معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں وہ بھی دورہ پر جانے والے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اور ان کو ٹریننگز بھی دیں گے. تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے وہ بھی ایک پروفیشنل آرمی آلریڈی بھی ہے، اور دونوں ممالک کے باہمی تعاون سے یہ مزید جو ہے نا وہ بڑھے گی، اور خطہ کے اندر ایک مضبوط جو ہے نا وہ اتحادی بن کر رہے گا. تو لیکن انفارچونیٹ اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان کی میڈیا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا تو انفارچونیٹلی اس وقت صرف بس ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے کہ اس نے آج یہ بیان دے دیا، اس نے ٹویٹر پہ یہ کہہ دیا، تو وہ ایک شخصیت کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے، کتنا آگے بڑھ رہا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کہاں پہ کامیاب ہو رہی ہے، ہماری اسٹیٹ کتنی محنت کر رہی ہے، اور وہ کتنا اس خطہ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے. دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، دنیا کو اس چیز کی بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان اتنے کرائسس کے باوجود بھی آگے بڑھ رہا ہے اور خطہ کے اندر بھی اپنے آپ کو وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن ہماری میڈیا کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے اوپر. جب بھی آپ دیکھیں تو بس ایک ہی شخصیت کے ارد گرد وہ گھوم رہی ہے. اتنے کرائسس، اتنے انٹرنل ایکسٹرنل جو پاکستان کے اوپر اس وقت حالات خراب ہیں، ان سب کے باوجود بھی اگر پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہا ہے، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مزید جو ہے نا وہ خطہ کے اندر اپنی پاور بیلنسنگ میں مصروف ہے، تو کم از کم ایک پازیٹیو چیزیں بھی لوگوں کو بتانی چاہیے اور اس پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم نیگیٹیوٹی میں ہی پڑے رہے ہیں اور بس صرف ایک شخصیت کے ارد گرد گھومیں، اور وہ شخصیت بھی وہ جس نے اس ملک اور کے معیشت کو اور اس ملک کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کو کتنا ڈیمیج کیا. تو ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ کر دینا چاہیے کہ پاکستان اس وقت الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، خصوصاً جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں
یہ آنے والے وقت میں بہت گہرے اثر رکھیں گے اس خطہ کے اوپر، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پالیسی جو ہے نا وہ بہت اچھی سمت میں جا رہی ہیں، ٹریکہ میں جا رہی ہیں، اور آئی ہوپ کہ ہم آنے والے وقت میں بہت سارے مشکلات سے باہر نکل آئیں گے اپنے دوست ممالک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کو بڑھانے میں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔